بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ غلیظ ترین کام کر رہا ہے، روس۔ ترکیہ نے اسرائیلی ریسکیو مشن کو اپنے وطن سے بھگا دیا۔ امریکہ کو بیلون فوبیا یعنی چینی غباروں کا فوبیا ہو گیا۔ مودی سرکار نے بابری مسجد کیس کے ججز کو ریٹائرمنٹ پر ریوڑیاں بانٹنا شروع کر دیں۔ باز آ جاؤ، میں تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کر رہا ہوں، چیف جسٹس پاکستان۔ ایران نے اصفہان کے ناکام حملے کا انتقام لے لیا، صہیونی میڈیا کا دعویٰ۔ انڈیا کے کیمیائی اور جوہری ہتھیاروں سے گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، ماہرین۔ وریندر سہواگ کی شعیب اختر کو کھیلتے ہوئے ڈر کے مارے کانپیں ٹانگ جاتی تھیں، سپورٹس تجزیہ کار۔ لگتا ہے کہ مریم نواز عن قریب عمران خان سے ایک اور لولی باؤنسر کھائیں گی۔ شوگر اور خون میں کمی کے مریضوں کو کتنی کھجوریں کھانی چاہیے، ڈاکٹرز نے بتا دیا۔ خواتین ہو جائیں ہوشیار، نیل پالش شوگر کا باعث بن سکتی ہے، تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روس کی بیرون ملک انٹیلیجنس سروس SVR نے اعلان کیا ہے کہ امریکی فوج روس اور وسطی ایشیائی ممالک میں تخریب کارانہ کارروائیوں کے لیے تخریب کار عناصر کو ٹریننگ دے رہی ہیں۔ امریکی فوج ایسے لوگوں کو بھرتی کر کے انہیں روس میں استعمال کرنا چاہتی ہے۔ ان حملوں کے لیے وسطی ایشیا سے تعلق رکھنے والے تخریب کاروں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ امریکہ نے گزشتہ جنوری کو 60 ایسے لوگ شام میں واقع اپنے فوجی اڈے میں ٹریننگ دیے ہیں۔ ان افراد کو روس اور وسطی ایشیا کے چند ممالک کی جانب روانہ کیا گیا ہے، جہاں ان کو سفارتکاروں اور فوجی عہدیداروں پر حملوں میں استعمال کیا جائے گا۔ امریکہ کے جاسوسی ادارے روس کی تباہی کے لیے تخریب کاروں کو استعمال اور اس اقدام کو قابل قبول سمجھتے ہیں، جس کے نتیجے میں امریکہ کا موازنہ بین الاقوامی تخریب کار تنظیموں سے کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی ریسکیو مشن کے ارکان کو ترکیہ میں خطرات کا سامنا تھا اور انہیں دھمکیاں بھی مل رہی تھیں، جس کی وجہ سے انہیں ترکیہ سے واپس بلا لیا گیا ہے۔ اسرائیلی طبی امدادی خدمات کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم نے کہا ہے کہ ترکیہ میں اس کا ریسکیو مشن واپس بلا لیا گیا ہے۔ تنظیم نے کہا کہ ترکیہ میں اسرائیلی ریسکیو اور ریلیف مشن کو ایک اہم سیکیورٹی خطرے کی وجہ سے مشن ختم کرنے کا کہا گیا ہے، اور ہماری ٹیم جلد از جلد اسرائیل واپس آ جائے گی۔ زلزلے نے ترکیہ اور دوستو شام کے قصبوں اور شہروں کے بڑے علاقوں کو تباہ کر دیا تھا، جس میں کم از کم 35,000 افراد مارے گئے۔ اموات میں اضافے کا خدشہ ابھی تک ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکی فضائیہ کی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ایک خطے میں آسمانوں پر اڑنے والی اشیاء نمودار ہو رہی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے آسمانوں میں یہ اڑنے والے اجسام 3 مرتبہ ظاہر ہو چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل نے یہ بھی کہا کہ ان غباروں سے امریکہ یا اتحادی افواج کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ہم نے انہیں یقینی طور پر دیکھا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ لیکن وہ امریکی اڈوں پر نہیں تھے، تاہم جنرل نے تفصیلات میں جانے سے انکار کر دیا۔ امریکی کمانڈر نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ موسم یا نگرانی کے لیے تھا۔ ہم نے کبھی اس کو جا کر نہیں دیکھا کیونکہ یہ کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے ہمیں اس کی شناخت کے لیے جا کر تصویریں لینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ مودی سرکار نے مسلمانوں کے خلاف بابری مسجد کا فیصلہ سنانے والے سپریم کورٹ کے 3 ججوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد اعلیٰ سرکاری عہدوں اور اعزازات سے نوازا ہے۔ ججوں میں سے ایک کو خارجہ امور، اطلاعات اور IT کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرے ایک اور جج کو آندھرا پردیش کا گورنر بنا دیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ تینوں ججز نومبر 2019 میں
بابری مسجد کا کیس متنازع فیصلہ سنانے والے 5 رکنی بینچ کا حصہ تھے، جس نے مسجد کو مسمار کر کے مندر بنانے اور مسجد کے لیے کہیں اور جگہ دینے کا فیصلہ سنایا تھا۔ مزید 2 ججز کو بھی اعلیٰ سرکاری عہدے پر تعینات کیا جائے گا۔ مودی سرکار کے اس اقدام سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک رکھنے کے اپنے منشور پر قائم ہے۔ مودی سرکار نے اس فیصلے کو اپنی فتح قرار دیا تھا اور 1992 میں مسجد پر حملے سے سب سے زیادہ سیاسی فائدہ بھی بی جے پی نے اٹھایا تھا۔ ہندوؤں کے جذبات سے کھیل کر ووٹ حاصل کیے اور مسلسل دوسری بار اقتدار میں آئے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کا صرف ایک وزیر اعظم ایماندار والے ریمارکس پر رد عمل سامنے آ گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جو رپورٹ ہوا اس پر تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سوشل میڈیا پر عدالتی ریمارکس کے متعلق ایک خط لکھا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہونے والی غلط رپورٹنگ پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے آپ کا خط پڑھا ہے اور ہم آپ کی کاوش کو سراہتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ مسئلہ الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا کا نہیں، مسئلہ سوشل میڈیا کا ہے، جس پر کوئی قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں اسے فیک نیوز نہیں کہوں گا۔ ایک ایجنڈے کے تحت سوشل میڈیا پر اداروں کو اداروں کے خلاف لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے سمجھداری اور ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اور جو رپورٹ ہوا وہ نہ صرف سیاق و سباق سے ہٹ کر تھا بلکہ جانبدارانہ بھی تھا۔ جو رپورٹ ہوا اس پر تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ دوسری طرف اسی ایشو کو لے کر یعنی چیف جسٹس کی طرف سے صرف ایک وزیر اعظم کو ایماندار قرار دینے کے ریمارکس پر سینٹ میں شور شرابہ ہوا۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے وزیر قانون کو لکھے گئے خط پر ایوان میں ہنگامہ ہوا۔ سینیٹر رضا روبانی نے اٹارنی جنرل کے خط پر ایوان میں احتجاج کیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اٹارنی جنرل نے اس لیے وضاحت کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں سپریم کورٹ میں موجود تھا۔ چیف جسٹس نے ایک وزیر اعظم کے ایماندار ہونے کے ریمارکس نہیں دیے تھے۔ چیف جسٹس کے ریمارکس کو سوشل میڈیا پر سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ رضا روبانی نے کہا کہ اٹارنی جنرل اگر ان کے اتنے ہی حامی ہیں تو جب عدالت کی طرف سے پارلیمنٹ پر حملہ ہوتا ہے تو اٹارنی جنرل کو عدالت میں پارلیمنٹ کا دفاع کرنا چاہیے۔ گزشتہ دنوں عبرانی میڈیا نے 2 صہیونی فوجی افسروں کی ہلاکت کی خبر دی تھی۔ ان دونوں فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ دونوں ٹریفک حادثے کے باعث ہلاک ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈرون کے شعبے میں سرگرم تھی، وہ منصوبہ بندی، نگرانی اور پروڈکشن آفیسر کے طور پر کام کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ صہیونی افسر ڈرون کی تیاری اور لانچنگ کی نگرانی کرتی تھی۔ اسرائیلی حکومت کی ملٹری پولیس اور پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ صہیونی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس آفیسر کی ہلاکت غالباً اصفہان میں ایران کی دفاعی اور فوجی تنصیبات کی حالیہ تخریبی کارروائی کے رد عمل میں ہوئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ہلاک ہونے والے ان 2 افراد کے اپنے ڈرون پروگرام سے تعلق کا ذکر نہیں کیا تھا، تاہم صہیونی ذرائع اب بھی فضائیہ میں ان دونوں اہلکاروں کی ہلاکت کا شک ظاہر کرتے ہیں اور ان دونوں اہلکاروں کے قتل کے امکان کو رد نہیں کرتے۔ مقبوضہ وادی میں کیمیائی اور جوہری ہتھیار اکٹھے کیے جانے سے گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ وادی میں قدرتی ماحول بڑی حد تک متاثر ہونے کے باعث گلیشیئر تیزی سے پگھلنے کی وجہ سے ماہرین سخت تشویش میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دیگر عوامل کے علاوہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ علاقے کے مختلف حصوں میں ذخیرہ کیے گئے کیمیائی اور جوہری ہتھیاروں کی وجہ سے گلیشیئرز کے پگھلنے کے درمیان گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے علاقے میں پانی کی دستیابی اور ہائیڈرولوجیکل نظام بری طرح متاثر ہوگا۔ گلیشیئرز دریائے جہلم کے پانی کا بنیادی ذریعہ بھی ہیں۔
جسے کشمیر کی لائف لائن سمجھا جاتا ہے، ماحولیاتی طور پر حساس زون ہونے کی وجہ سے جموں اور کشمیر کو عالمی حدت، غیر منصوبہ بندی، آباد کاری، جنگلات کی کٹائی، بیلسٹک میزائلوں، کیمیائی اور جوہری ہتھیاروں سمیت بڑے جنگی ہتھیاروں کے ذخیرے اور آبی ذخائر کے گرد تجاوزات کی وجہ سے بڑے ماحولیاتی چیلنج کا سامنا ہے۔ سپورٹس تجزیہ کاروں نے انکشاف کیا ہے کہ سابق بھارتی اوپنر وریندر سہواگ راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر کے خلاف کھیلتے ہوئے ڈرتے تھے۔ 1999 میں سہواگ نے ڈیبیو کیا۔ انہیں آج پتہ چلا کہ شعیب اختر کا بولنگ ایکشن غیر قانونی تھا۔ سہواگ اور گمبھیر کے شعیب اختر، شاہد آفریدی سمیت پاکستانیوں کے حوالے سے دیے گئے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سیاست کرتے ہیں۔ پاکستانی کھلاڑی بتاتے ہیں کہ 1999 کے کولکتہ کے ایڈن گارڈن گراؤنڈ میں 1 لاکھ سے زائد تماشائیوں کے کراؤڈ میں جب شعیب اختر نے 2 گیندوں پر سچن ٹنڈولکر اور راہل کو آؤٹ کیا تھا تو اسٹیڈیم میں خاموشی چھا گئی تھی۔ صرف پاکستانی کھلاڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سپورٹس تجزیہ کاروں نے بتایا کہ سابق بھارتی کپتان محمد اظہر الدین دورہ پاکستان کے لیے آئے تو وہ توصیف احمد کے گھر شاہ فیصل کالونی چلے گئے تھے۔ اب تو سیکیورٹی خدشات کے باعث کھلاڑی ایک دوسرے سے مل بھی نہیں سکتے۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے سر سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ عمران خان اب عدلیہ کے گھوڑے پر واپس آنے کی کوشش میں ہے۔ مریم نانی کا کہنا تھا کہ اس گھڑی چور کو بٹھانا چاہیے تاکہ قوم کو بتائے کہ IMF کے ساتھ کیا معاہدے کیے۔ اس کے گھر کی خواتین نے کئی ارب کی چوری کی۔ جب یہ حکومت میں تھا تو کہتا تھا کہ جنرل باجوہ سے اچھا انسان اور کوئی نہیں ہے۔ نانی کا مزید کہنا تھا کہ جو سیاست انہوں نے شروع کی ہے وہ ذہنی مریض بنانے کی ہے، جو کہ میں بھی بن چکی ہوں۔ اس کے بیانیے کی موت ہو چکی ہے۔ کہتا ہے کہ جنرل باجوہ سپر کنگ تھے۔ اگر وہ سپر کنگ تھے تو پھر آپ کیا تھے؟ عوام کو بتاؤ کہ آپ نے امریکہ سے معافی مانگ لی ہے۔ رجیم چینج کے معاملے میں امریکہ کو باعزت کلیئر کر دیا ہے۔ اگر آپ امریکہ کے خلاف تھے تو قوم کو کیوں بھڑکایا؟ آج کہتا ہے کہ سازش امریکہ نے نہیں بلکہ جنرل باجوہ نے کی تھی۔ نانی نے مزید کہا کہ عمران خان کو اقتدار میں آنے کے لیے بیساکھیاں چاہیے ہوتی ہیں، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے سر سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور وہ اب عدلیہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس اقتدار میں آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کھجور میں آئرن کی زیادہ مقدار خون کی کمی کے شکار لوگوں میں ہیموگلوبن کی سطح کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ کھجور وٹامن، معدنیات، اینٹی آکسیڈنٹس، کیلشیم، میگنیشیم سے بھرپور ہوتی ہے۔ کھجور میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار بھی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ 100 گرام کھجور میں تقریباً 75 گرام کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ مقدار شوگر کے مریضوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ کھجوریں مصنوعی مٹھاس کی طرح کیلوریز کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن کھجور میں حل پذیر، ناقابل حل پذیر دونوں فائبر ہوتے ہیں جو خون میں شکر کی سطح کو مستحکم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ کھجور میں موجود مختلف فائبر ہاضمے کے عمل کی رفتار کو سست کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کم بلڈ شوگر کا سامنا کر رہا ہے تو کھجور توانائی کے فوری فروغ کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ کھجوریں بلڈ شوگر کی سطح کو بھی بڑھاتی ہیں۔ ایک نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ خواتین کی روزمرہ استعمال ہونے والی میک اپ کی مصنوعات میں مضر صحت کیمیائی مادہ فیتالائٹس پایا جاتا ہے، جو شوگر سمیت سنگین بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ یہ کیمیائی مادہ زہریلے کیمیائی مواد کی ایک قسم ہے جو ہیئر سپرے اور آفٹر شیو جیسی متعدد دیگر مصنوعات میں پائے جاتے ہیں۔ یہ جلد میں داخل ہو کر جگر، گردوں، پھیپھڑوں اور دیگر اعضاء کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس کے استعمال سے خواتین میں شوگر لاحق ہونے کے واقعات میں 63% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس سے بانجھ پن کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ کیمیکل پلاسٹک کی پائیداری بڑھانے کے لیے استعمال ہونے والے کیمیکل ہیں، جسے مصنوعات کے علاوہ اور خوراک اور مشروبات کی پیکنگ، کھلونوں میں بھی بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔
اینڈوکرائن سوسائٹی آف کلینیکل اینڈوکرائنالوجی میگزین میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں تجویز کیا گیا ہے کہ روزمرہ استعمال کی مصنوعات جیسے نیل پالش، شیمپو اور پرفیوم میں اس کیمیائی مواد کی موجودگی کی جانچ کے لیے معائنہ ضرور ہونا چاہیے۔ 6 سال تک مضر صحت کیمیکل کے استعمال سے خواتین میں شوگر میں اضافہ دیکھا گیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔